الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم لما يصلي كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهاجى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ کل کو وہ اللہ سے اسلام کے حال میں ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرے جب ان کے لیے اذان دی جائے، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقوں کو مقرر فرمایا ہے، اور یہ نمازیں بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں۔ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ گے جیسے یہ پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کے حال کو جو نماز سے منافق کے علاوہ کوئی پیچھے نہیں رہتا، جو کھلم کھلا منافق ہے۔ البتہ تحقیق بعض مریض آدمی کو دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر لایا جاتا تھا حتیٰ کہ اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ روایت کی اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کی فضیلت اور اہمیت اور تاکید فرمائی ہے۔ بہت ساری احادیث پیچھے گزر چکی ہیں جن کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو یہ ارادہ بھی کر لیا تھا کہ ایک انسان کو، ایک آدمی کو امام بنا کر جو لوگ پیچھے یعنی گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، خاص کر فرض نمازیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے یہ ارادہ کر لیا کہ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یعنی اسلام لا کر اور ایمان لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کو جان کر انسان پھر بھی اپنی خواہش پر چلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو چھوڑ دے بغیر شرعی عذر کے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کا حال کیسا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، مجھے وہ زمانہ، میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مریض ہوتے تھے کہ دو آدمی ان کو لے کر آتے تھے گھسیٹتے ہوئے، پھر جماعت میں وہ کھڑے ہوتے تھے، سب میں کھڑا کر دیے جاتے تھے۔ یہ عالم تھا صحابہ کا، لیکن آج کے مسلمانوں کا حال کیسا ہے کہ ذرا سی ان کو تو عذر ہوتا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تو یوں ہی بس بلا غفلت میں اور تساہل میں نمازیں چھوڑ کر اپنے گھروں میں یا کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف منافق ہی جماعت کی نماز چھوڑتا تھا، ورنہ اور کوئی چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ کہہ رہے کہ معلوم النفاق، یعنی جس کا نفاق اور یا جس کا دوغلا پن، نفاق کہتے ہی انسان کے دوغلے پن کو ہیں، یعنی دو رخا انسان، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو جس کا نفاق ظاہر ہوتا صرف وہی نماز سے پیچھے رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ مِن سُنَنِ الْهُدَى، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باجماعت جو فرض کی گئی ہے، اس کے بہت فوائد ہیں۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، محدثین نے لکھے ہیں، شارحین نے لکھے ہیں۔ تو وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ، ایک بات انہوں نے کہی کہ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، کسی کی طرف بھی اشارہ ہو، یعنی اگر تم نماز پڑھ لو گے، یعنی فرض نمازوں کو اپنے گھروں میں ادا کر لو گے جیسے کہ گھر میں پیچھے رہ جانے والے لوگ ادا کرتے ہیں۔ آج تو ادا ہی نہیں کرتے ہیں، پہلے تو لوگ ادا بھی کرتے تھے، آج بہت سارے لوگ ہیں جو نماز چھوڑ کر بالکل غافل ہیں۔ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ شیطان کا وار کرنا، نفس کا تمہارے اوپر حملہ آور ہونا، یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ اور لَزَلَلْتُمْ، اگر تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، لَزَلَلْتُمْ، تم بہت دور کی گمراہی میں جا پڑو گے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُحَاجَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، حاجہ یحادی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی انسان کو گھسیٹ کر لایا جائے، اس کا پیر بھی زمین پر صحیح سے نہ پڑ رہا ہو، تو یحاجى بین الرجلین حتی یقام فی الصف،
اس سے یعنی ایک ایک جملے سے یہاں نماز باجماعت کی فضیلت ظاہر کر رہے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادِي بِهِنَّ، یعنی جن نمازوں کے تعلق سے تم کو اذان سنائی دے تو تمہارا آنا واجب ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، اور بہت سارے اور 2-3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مدینے میں بڑے جانور ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں، اس ڈر سے ہم لوگ اگر گھر میں نماز پڑھ لیں تو کیا صحیح ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل تسمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة یا حي على الفلاح، کہ اگر اذان کی آواز تم سنتے ہو تو حي على، تو تم کو آنا پڑے گا، تو نماز کے لیے تمہیں آنا ہی پڑے گا، تو نماز کے لیے ضرور آؤ۔ اس کو امام ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا تھا، یہاں امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ تو ایک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور روایت ہے، وفی روایت لو قال، اور ایک اور روایت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدی وان من سنن الہدی الصلاۃ فی المسجد الذی یؤذن فیہ، اور اسی مسلم کی یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت کے طریقے سکھلائے ہیں، اور ہدایت کے طریقوں میں سے اس مسجد میں یعنی اس مسجد میں نماز ادا کرنا بھی ہے جس میں اذان دی جاتی ہے، یعنی جس مسجد میں اذان ہو وہاں نماز با جماعت کا نہ پڑھنا گویا کہ ویران کر دینا ہے، اور نماز کے خرابے کا مسجد کے خرابے کا یا ویرانی کا سبب بننا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑے اندیشے اور بہت زبردست طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نماز بجماعت چھوڑا ہی نہیں، یہاں تک کہ کبھی اگر ایسا موقع ہو گیا کہ سورج کی شعائیں بھی نکلنے لگی دھیرے دھیرے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں نے پڑھا کہ آئے اور نماز مختصر پڑھائی، اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ صحابہ آج نماز میں جو میں لیٹ ہو گیا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے، ایک خواب دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کو بھی صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز باجماعت میں ہمیشہ آنے کی، اور مسجد کے احترام بجا لانے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی قربت اور نزدیکی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔